اس پورشن کو ہم نے سابقہ لیسن میں چھوڑ دیا تھا، بس سرسری نظر دوڑائی تھی، زیادہ اس پہ توجہ نہیں دی تھی، چونکہ ہمارا جو ویڈیو تھا وہ بہت لمبا کھینچا تھا ہم نے، 24 منٹ کا تھا، تو یہ ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ تو ہم بات کریں گے آج اسی کی، یہ ہے دیے گئے عنوانات، یعنی جو ٹاپکس ہے جو یہاں میں سے کسی ایک پر 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں۔ ایسے لکھنا ہے، 200 ضروری نہیں ہے، آپ 150 بھی لکھ سکتے، آپ 250 بھی لکھ سکتے، آپ بس ٹینشن نہیں لینا، جس طرح جیسی چاہے آپ یہ ایگزام پاس کرنا اور آپ 11th میں چڑھ جانا، ٹھیک ہے نا۔ تو بات ہم کریں گے یہاں، ویسے اس کو چھوڑ دینا، اس کو سکپ کرنا، اس کو سکپ کر کے نظر انداز کر دینا، یہ بڑی ناانصافی ہے، کیونکہ اس کے 8 مارکس ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک ہی کرنا ہے حالانکہ، لیکن ہم چاروں پہ کام کریں گے۔ یہ ہے کسی صحت افزا مقام کی سیر، اب یہ ہسٹوریکل پلیس تو ہے نہیں، یہ ہے a visit to a health resort، a visit to a health resort، ٹھیک ہے، ہو گیا 1۔ اس کے بعد ہے میری زندگی کا مقصد، یہ ہم نے بچپن میں بہت بار کیا ہے۔ the purpose of یا the aim of my life، آپ لکھو the aim of my life، ٹھیک ہے نا، ہو گئی دوسرا، یعنی انگلش میں aim، یہاں تو ہے میری زندگی کا مقصد۔ اس کے بعد ہے موبائل فون کے مضر اثرات، اب موبائل فون وہی ہے، the harmful effects of mobile phone، ٹھیک ہے، ہو گیا یہ۔ اس کے بعد ہے میرے کشمیر کی ہر شے حسین، اگر ہر شے ہے تو ایوری آبجیکٹ ہے، تو اب یہ تو ہم نہیں لکھ سکتے ایوری آبجیکٹ ایوری تھنگ آف مائی کشمیر از بیوٹیفل، ہم سمپلی لکھیں گے the beauty of my کشمیر، the beauty of my کشمیر، تو اس پہ ہم بات کریں گے، نصف رات تک بھی لگ جائے تو کریں گے، اس میں کیا ہے، پیسہ لیتے ہیں، تو تھوڑی سی مدد آپ کو ایگزام کے لیے ہم کریں گے۔ تو کسی صحت افزا مقام کی سیر، ٹھیک ہے، ہم کریں گے اس پہ بات۔ یہ دیکھو صرف ایسی سود پکن بچور، تو کسی صحت افزا مقام کی سیر، ٹھیک ہے نا، یہی ہے جو میں نے ابھی بولا۔ ہاں آرام سے ٹھہرو، پہلے اس کی سیٹنگ کرتے ہیں۔ یہ کیا لاک، اب یہ کھلے گا نہیں، تو کسی صحت افزا مقام کی سیر، تو یہاں ہم بات کریں گے۔ اب دیکھو یہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہ کیا ہے، یہ آپ کو خود دیکھنا ہے، یہ کیا ہے، یہ کون سی پک ہے۔ تو کشمیر اپنی قدرتی خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، اس خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وجہ سے اسے جنت بے نظیر، ایشیا کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ کشمیر زیادہ تر سرسبز وادیوں، ویلیز، پہاڑوں پر مشتمل ہے، یہاں کی آب و ہوا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی وادی کے ایک خوبصورت مقام پہلگام کی سیر کو چند روز پہلے میں اپنے اسکول کے ساتھ گئی۔ اب یہاں یہ ہے کسی صحت افزا مقام کی سیر ہے، تو اسی کے ریلیٹڈ لکھنا ہے۔ اب یہ جو پہلگام ہے یہ اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں ہے، تو شاید اننت ناگ ضلع سے یہ 50 کلومیٹر دور ہے۔ تو یہ ایک طالبہ کہہ رہی ہے، تو صبح 5 بجے ہم آگام اپنے اسکول سے بس پہ سوار ہوئی، 10 بجے کے قریب پہلگام پہنچے۔ اب پہلگام ہے کیا تھا، پہلگام یعنی چرواہوں کا گاؤں، ایکچولی تاریخی طور پر گجر بکروال کی برادری کی رہائش گاہ تھی، تو اب لوگوں نے اس پہ قبضہ کیا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، کتنا دلکش نظارہ تھا، ایک طرف مجھے ندی کے پانی کی میٹھی اور دلکش آواز سنائی دی، پتہ چلا کہ دریا لدر ہے۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے تک اس دریا کے کنارے پانی کے ساتھ کھیلتے رہے، دریا کی ٹھنڈی اور تازگی بخشنے والی ہوا ہماری روح کو تر و تازہ کر گئی۔ یہ ایسے ہے
ایسے کس پہ ہے یہ؟ وزٹ ٹو ہسٹوریکل پلیس بھی کہہ سکتے ہیں، وزٹ ٹو اے ہیلتھ ریزورٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم بیتاب ویلی دیکھی ہوگی، سب نے دیکھی ہوگی جو بھی پہلگام گیا ہوگا، کی طرف چل پڑے۔ ہمیں چاروں طرف برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ نظر آ رہے تھے، بہت خوبصورت ہے پہلگام، جانا چاہیے تھا سبھی کو۔ زمین پر گھاس کی سبز مخمل بچھی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا ہم وہی دن رات سکون کی نیند سوتے رہیں۔ یہاں کی آب و ہوا نہایت ہی خوشگوار اور صحت افزا تھی۔ کچھ طالبات گھوڑوں پر سوار ہو کر، چونکہ طلبہ آتا ہے میل کے ساتھ اور طالبات آتا ہے فیمیل اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو میدان میں ادھر ادھر گھومتی رہی۔ نرم سبز گھاس پر چلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مقامی ہوٹل پر اسکول والوں نے پہلے سے ہی کھانے پینے کا انتظام کروا رکھا تھا، حالانکہ گھر سے لے جاتے ہیں، گھر سے لنچ بھر کے لے جاتے ہیں، آدھا وہاں چھوڑ دیتے ہیں، آدھا کھا جاتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم پھر ادھر ادھر گھومنے لگی۔ بیتاب ویلی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے جسم جان میں نئی طاقت آ گئی۔ سبھی بہت خوش تھے، اتنی حسین اور دلکش وادیوں سے واپس آنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن 4 بجے کے قریب ہم سبھی طالبات اکٹھا ہوئی، گاڑی میں چڑھ گئے، اپنا سامان چیک کیا اور واپسی کے لیے بس میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے ہم پہلگام کی خوبصورتی کے بارے میں باتیں کرتی رہی۔ اگر موقع ملا انشاءاللہ تو اگلے سال ضرور پھر جائیں گے۔ کہاں؟ پہلگام، ٹھیک ہے نا؟ ہو گیا آپ کا ایک، ہو گیا یہ ہم نے پہلے یہ کیا، ٹھیک ہے، یہ ڈن۔ اب ہمیں ہے دوسرا، میری زندگی کا مقصد، مائی ایم ان لائف، مائی ایم آف لائف، آپ دونوں میں لکھ سکتے ہو، زیادہ ٹینشن بالکل نہیں لینا۔ ایک استاد، اب دیکھو یہ آپ یہ نہیں لکھنا مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو غریبوں کا علاج کرنا، مجھے ٹیچر بننا ہے تو کیا کرنا، وہ تو آپ پھر بھی بنیں گے ڈاکٹر، کچھ نہ کچھ تو آپ بنیں گے ہی، تو کچھ ہٹ کے لکھو۔ ایک استاد علم بانٹ کر طالب علموں کی زندگی بدل کر اپنی زندگی بامعنی بناتا ہے۔ ایک سماجی کارکن غربا، غریب کی جمع ہے، کی مدد کر کے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرتا ہے۔ ایک سائنٹسٹ، ایک سائنسدان انسانیت کی بھلائی کے لیے ریسرچ تحقیق کر کے اپنی زندگی کو بامعنی میننگ فل بناتا ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنے کے لیے اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر بننے کو تو ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان تو بنے۔ کون سی سرگرمیاں آپ کو خوشی اطمینان دیتی ہیں، اور آپ دنیا میں کیا مثبت تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، پازیٹیو چینج۔ ان سوالات کے جوابات آپ کو اپنی زندگی کے مقصد کی رہنمائی کریں گے۔ زندگی دراصل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک عظیم امانت ہے۔ انسان کی کامیابی اس وقت ممکن ہے جب وہ اپنی زندگی کو کسی بلند و بالا مقصد کے تابع کرے۔ تو جو زندگی مقصد سے خالی ہو وہ دریا میں بہتی ہوئی تنکے کی مانند ہے جو کبھی کسی منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ میری زندگی کا مقصد ایک باعمل، صالح، کارآمد فرد معاشرہ سوسائٹی، یعنی سوسائٹی کے لیے ایک کارآمد فرد بننا ہے۔ میں اپنی تعلیم کو محض ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ خدمت انسانیت، ترقی وطن کے لیے بروئے کار لانا چاہتی ہوں۔ تو علم روشنی اور شعور کا سرچشمہ ہے، اسی لیے میں حصول علم کو اپنی اولین ذمہ داری سمجھتی ہوں۔ میری آرزو ہے کہ میں آئندہ ایک ایسا میدان عمل اختیار کروں جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے، جو کریشن ہے گاڈ کی۔ میں اپنی زندگی کو صداقت، دیانت، محنت، ایمانداری جیسے اعلیٰ قدروں سے آراستہ کرنے کا عزم رکھتی ہوں۔ والدین کی خدمت اور وطن عزیز کی تعمیر و ترقی میرے خواب کا لازمی جزو۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میرا مقصد حیات، زندگی کا مقصد محض دنیاوی جاہ و حشمت حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، والدین کی خوشنودی، انسانیت کی بھلائی کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ یہی بلند مقصد میری زندگی کو وقار، عظمت اور کامیابی عطا کرے گا۔ ہو گیا، یہ بھی ہم نے کیا، دیکھیں ہمارے تھے کتنے تھے، ہمیں یہ ہمارا ہو گیا ڈن، یہ بھی اب ڈن۔ اب ہمارے پاس یہ 2 ہے، یہ بھی ہم کریں گے تو پھر آپ لوگ عالم استراحت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ موبائل فون کے صحت پر اثرات، مضر اثرات ہی ہے، یہاں ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔
تو ہارمفل مضر اثرات ہو گئے، ہارمفل افیکٹس آپ کو پتہ ہے، موبائل فون بھی پتہ ہے. تو دا ہارمفل افیکٹس آف موبائل فون. دور حاضر عصری جو کنٹمپریری دور ہے میں موبائل فون انسان کی بنیادی ضرورت بیسک نیڈ بن چکا ہے. یہ ایجاد جہاں سہولیت اور تیز ترین رابطے کا ذریعہ ہے، وہی اس کے بے جا اور غیر ضروری اننیسیسری یوز نے بے شمار مضر اثرات کو جنم دیا. موبائل فون کے نقصانات میں صحت پر مضر اثرات جیسے آنکھوں کی کمزوری، بینائی کی کمزوری، سر درد، نیند کی کمی، جسمانی بیماریوں کا بڑھنا شامل ہے. اس کے علاوہ وقت کا ضیاع، ویسٹیج آف ٹائم، جسمانی سرگرمیوں میں کمی، اور معاشرتی یعنی سوسائٹی میں اس کو ایک آئسولیشن ہو جاتی ہے، تنہائی جیسے سماجی نقصانات بھی ہیں. جبکہ فون کی مہنگائی، وہ بھی تو اب مہنگا ہو گیا، 30 40 50 ہزار، ایون 1 لاکھ کا بھی ملتا ہے، آدھی 2 لاکھ کا بھی لاتے ہیں. تو موبائل فون کے صحت پر اثرات. پہلے آنکھوں کی کمزوری. موبائل سے نکلنے والی روشنی آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، جس سے نظر کمزور ہو سکتی ہیں. تو لکھنا، نیند کی کمی، رات دیر تک فون استعمال کرنے سے نیند پوری نہیں ہوتی، جس سے صحت پر منفی اثر پڑتا ہے، نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے. ذہنی دباؤ اور پریشانی. موبائل کے زیادہ استعمال سے ذہنی دباؤ اور پریشانی بڑھ تو سکتی ہیں، لیکن کیا کریں. جسمانی بیماری بھی ہوتی ہیں، ایک جگہ بیٹھ کے اوبیز ہو جاتے ہیں انسان. موبائل کا حد سے زیادہ استعمال مختلف جسمانی بیماریوں میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے. موبائل فون کے سماجی نقصانات. وقت کا ویسٹیج آف ٹائم. لوگ موبائل فون پر بہت زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں، جس سے دیگر ضروری کاموں پر اثر پڑتا ہے. سماجی تنہائی. موبائل کے استعمال سے لوگ حقیقی معاشرتی تعلقات سے دور ہو جاتے ہیں، جس سے سماجی تنہائی بڑھتی ہے. جسمانی سرگرمیوں میں کمی. لوگ موبائل میں مصروف رہ کر جسمانی سرگرمیوں سے دور ہو جاتے ہیں، جس سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے. موبائل فون کے دیگر نقصانات بھی ہیں. مالی بوجھ ہے. مہنگے موبائل خریدنے سے اور ان پر خرچ کرنے سے لوگوں پر مالی بوجھ پڑ سکتا ہے. دیگر امراض بھی ہے. موبائل کے حد سے زیادہ استعمال سے سر درد ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، دیگر پوشیدہ بیماری میں جنم لے سکتی ہیں. ماہرین کی تجاویز. ماہرین کا مشورہ ہے موبائل فون کا استعمال کم سے کم کیا جائے. موبائل کو آنکھوں سے کم از کم 18 انچ کے فاصلے پر 18 انچ کے فاصلے پر رکھنا چاہیے. دن میں 2 گھنٹے سے زیادہ فون استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو ہو گئے یہ. اب ہم نے کتنے کیے؟ اب دیکھو، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا، یعنی ہم نے وزٹ ٹو ہیلتھ ریزورٹ بھی کیا، ہم نے ایم آف مائی لائف بھی کیا، ہم نے ہارمفل افیکٹس آف موبائل فون بھی کیا. اب ہم لکھیں گے یا اب ہم کریں گے آپ کے ساتھ ساتھ دی بیوٹی آف کشمیر، لیکن کرنا ہمیں ایک ہی ہے. تو اگر 1-2 سال میں یہ ریپیٹ ہوتے جاتے ہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی پھنس جائے گا. تو میرے کشمیر کے ہر شے حسین ہے. ایوری آبجیکٹ، ایوری تھنگ آف مائی کشمیر از بیوٹیفل، یا ہم کہہ سکتے ہیں دی بیوٹی آف کشمیر. اب دیکھو، آئیے حضور، یہاں ہے میرے کشمیر کی ہر شے حسین ہے. تو وہ کیا چھس وش تو یہ چھس. اچھا یہ تنے ہو موین میں تو یہ تنے اوس ہاں یہ تھا پہلگام، اور بھی ایک تھا پتہ نہیں وہ کہاں گیا. یہاں دیکھے کیا ہے، یہ دیکھو کتنا خوبصورت ہمارا یہ کشمیر ہے، بیچاری ویلی ہماری. تو یہ بھی ہمارا ہی ہے کشمیر. تو کشمیر دنیا کی سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے. کوشچن کیا ہے؟ دی بیوٹی آف کشمیر. کشمیر دنیا کی سب سے خوبصورت جگہوں میں ایک ہے. یہ خوبصورت خطۂ زمین کا ٹکڑا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان واقع ہے. کشمیر کا کچھ حصہ پاکستان میں ہے. تچھ یورک پاکستانی مقبوضہ کشمیر. تو یہ تچھو تچھ ونان تم ہندوستانی مقبوضہ کشمیر. اس ونان پانس کشیری. کشمیر کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا کی جنت بھی کہا جاتا ہے. یہ ایسی جگہ ہے جہاں قدرتی برف باری ہوتی ہے. نقلی تو نہیں ہوگی. یہاں چاروں طرف برف کی سفید چادریں چھائی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہ کیا ہے؟ چھائی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کشمیر کو جنت نظیر بھی کہا جاتا ہے. قدرت کی ایک نہایت نایاب اور سچ میں دلکش تخلیق ہے. یعنی یہ جو ہے خالق کی تخلیق ہے.
اس کی وادیاں، جھیلیں، پہاڑ، چشمے، سرسبز چراگاہیں، میڈوز اپنی مثال آپ ہے۔ ہر موسم یہاں کا حسن بڑھا دیتا، ہر منظر دل کو مسحور، شہر سے نکلا ہے، جادوئی کر دیتا ہے۔ یہاں بہار کے موسم میں وادیاں رنگ برنگے پھولوں سے مہک اٹھتی، خزاں کے سنہری پتوں سے درخت سنور جاتے ہیں، ڈل جھیل کی شفاف لہریں اور وادی کے برف پوش پہاڑ ایک دل فریب منظر پیش کرتے۔ یہاں کی زعفران کی مہک، سیب کی لذت، اخروٹ کی خوشبو عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ کشمیر کی خوبصورتی صرف قدرتی مناظر تک محدود نہیں، بلکہ یہاں کے لوگ بھی اپنی مہمان نوازی، سادگی، ثقافت کی بدولت حسین ہے۔ اچھا، کشمیری دستکاری، ہینڈی کرافٹ جو ہے، قالین بافی ہے، شالی ہے، نہ صرف دنیا میں مشہور ہے بلکہ اس خطے کی ثقافتی پہچان کا حصہ بھی ہے۔ یقیناً کشمیر کی ہر شے حسن و جمال اور قدرتی عظمت کا شاہکار ہے۔ یہی وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ اسے زمین پر جنت کہا جاتا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ اگر فردوس بر روئے زمیں ہمیں استو ہمیں استو ہمیں استو، اگر سب کنجائے جنت چھی سوچی یہ تھی ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے کیا، آپ کا ہو گیا، تو یہ سارے کے سارے آپ کے ہو گئے۔ کل کو نہیں کہیے گا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اب دیکھو یہ سارے کے سارے آپ کے ہو گئے۔ یہ ہو گیا 1، یہ ہو گیا 2، یہ ہو گیا 3، یہ ہو گیا 4th 1۔ تو آل یہ جو 4 ہم نے کور کرے آج، یہ ہمارا ہو گیا۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، خدا حافظ۔